اس شکر کے ساتھ ایک وہ سعادت ہے جو ہمیں خدا نے نصیب کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سینکڑوں سال کے وقفے کے باوجود خدا نے ہمیں امامت کا ماننے والا قرار دیا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو خدا متعال اس نعمت امامت کے ہوتے ہوئے ہم سے چاہ رہا ہوگا۔ اگر خدا متعال کسی کو دنیا کی مادی نعمت دیتا ہے اور مادی نعمتیں زوال پذیر ہوتی ہیں، مادی نعمتوں کی خدا کے نزدیک وہ حیثیت نہیں ہے جو معنوی نعمتوں کی ہے۔ ان مادی نعمتوں پر بھی کوئی نہ کوئی سوال ہے۔ لہذا مولا کا وہ فرمان مشہور ہے، مالی والدنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار جس کے حرام میں عذاب ہے اور حلال میں حساب ہے۔ حرام میں تو عذاب ہے ہی، حلال میں بھی حساب ہے، اور یہ دنیا ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی بھی نعمت ہوئی اس کے حلال میں بھی حساب ہے، اور اخروی نعمتوں پر، معنوی نعمتوں پر۔ اور دنیا وہ ہے کہ جو ایک اور روایت کے مطابق اتفاق سے مل سکتی ہے، اتفاق سے ملی تب بھی حساب ہوگا۔ اتفاق سے کیسے؟ مثلا کوئی کسی ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہے جہاں پہلے سے دولت تھی، اپنے اجداد کی وجہ سے، اپنے والدین کی وجہ سے، اپنے کسی اعزاء اقربا کی وجہ سے اس کو دولت نصیب ہو گئی۔ اس کا کوئی ہنر نہیں ہے، اس کا کوئی کمال نہیں تھا، نصیب ہوئی۔ اس میں بھی حساب ہے، اس میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر خدا متعال کسی کو معنوی نعمت دے جس میں حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے تو پھر حساب نہیں لے گا۔ اب ذرا تصور کریں، اگر چھوٹی سی ایک نعمت دے، اور ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور تاکہ ہم اس ماحول کے اوپر بھی اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اس وقت جو ہم اور آپ اس مجلس اعظم میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں کچھ نعمتیں ملی ہیں۔ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ یہ جو خدا نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں یہاں بیٹھ کر بولوں، یہ نعمت ہے خدا کی؟ اس میں کوئی شک ہے کیا؟ نعمت ہے نا۔ یہ جو آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور سننے کو تیار ہیں اور عزا کے ثواب کو حاصل کر رہے ہیں، یہ نعمت نہیں ہے؟ نعمت ہے۔ ہم لوگوں سے سوال نہیں ہوگا، اس کا ہوگا۔ مثلا مجھ سے کیا سوال ہوگا؟ مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ اتنے لوگ تمہارے سامنے اہل بیت کے چاہنے والے، ان کی محبت میں بیٹھے تھے، ان کے دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے، تم نے کیا سکھایا؟ یہ سوال مجھ سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قطعاً ہوگا۔ آپ سے کیا یہ سوال نہیں ہوگا کہ ایک سکھانے والا تمہیں سکھا رہا تھا، تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ کیا یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے عمل کے لیے ایک بات سن لی تھی اور تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ اہل بیت نے کہا ہے، عمل کیوں نہیں کیا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امامت سے ملحق 1 گھنٹے پر یہ ثواب آ رہا ہے۔ خود امامت پہ کوئی سوال نہیں آئے گا، امامت کے نام پر 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں، اس پر یہ سوال میرے سر پر بھی ہے اور آپ کی کندھوں پر بھی ہے۔ خود امامت کا کوئی سوال نہیں ہے، قطعاً سوال ہے۔ مثلا کیا سوال ہوگا؟ بہت سادہ سی بات ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ امام نے حدیث ارشاد فرمائی ہیں، کیوں نہیں حاصل کی؟ شاید آپ کے ذہن میں یہ ہوگا، جیسے کہ ہم لوگ مکالمے میں، محاورے میں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں علماء بیان ہی نہیں کرتے۔ چلو ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں علماء بیان نہیں کر رہے اور ان کی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر فرض کر لیں، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں سیکھ لیا تھا۔ آج دنیا میں آپ کو کوئی چیز جاننی ہو اور آپ اس کے کھوجی ہوں، ڈھونڈنے والے ہوں، تو دنیا کا کوئی کونا آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو، لوگوں سے ملنے کے ذریعے سے ہو، کبھی خود سفر کرنے سے ہو، یہ سب کرتے ہیں۔ علوم اہل بیت کو کیوں ترک کیا؟ اس کے لیے محنت کیوں نہیں کر لی؟ تو مثال کے طور پر یہاں پر کون ایسا ہوگا جو روزانہ مثلا کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ کم از کم سوشل میڈیا پہ نہیں لگا رہا ہوگا، بے شمول واٹس ایپ، کہیں زیادہ؟ کہ یہ خدا سوال نہیں کرے گا 15 منٹ علوم اہل بیت پہ بھی لگا لیتے، اسی میڈیا پہ بیٹھ کر، اسی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر؟ اچھا اگر 15 منٹ انٹرنیٹ پہ لگا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ اسی چیپٹر میں 2 حدیثیں سیکھ لیتے، روزانہ 2 حدیثیں سیکھتے۔ میں کہہ رہا ہوں 2 نہیں، 1 حدیث سیکھتے، روزانہ 1 حدیث سیکھتے، 350 حدیثیں بنتی ہیں، 10 سال میں 3500 حدیثیں بنتی ہیں۔ نہیں بھی یاد رہتی، 40-50 تو یاد رہ جاتی نا، زندگی تبدیل ہو جاتی۔ اور یہ حدیثیں الحمدللہ رب العالمین ایسی حدیثیں ہیں کہ آپ 1 حدیث پہ عمل کر لیں، یقین فرمائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، 1 حدیث پر اگر انسان کوئی عمل کر لے، بعض اوقات لگتا نہیں اس پر بھی ایک فرق پڑ رہا ہے، اس نے بھی معاشرے کے اوپر ایک فرق ڈال دیا، کیوں؟ 1 حدیث پہ عمل کیا۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کی تھی،
مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد عاجل فرق، اورینٹیشن چینج کرنے والی، انسان کو دیکھنے کا انداز تبدیل کرنے والی۔ کل ہم نے آخر آتے ہوئے عرض کیا تھا کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم 4 چیزیں مجھ سے وعدہ کرو، میں تمہیں 4 گھر میں، جنت میں 4 گھروں کا وعدہ کرتا ہوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابھی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھئی آپ کو 4 گھر اسلام آباد میں مل جائیں گے اگر آپ روزانہ 20 منٹ یہ کام کر لیں، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ 4 گھر، ایک گھر کے لیے تو روزانہ 8-8 گھنٹے جاب کرتے ہیں، 2-2 3-3 جاب کرتے ہیں بعض اوقات، کہ ایک جاب سے جو پیسہ آئے گا اس سے پلاٹ لینا ہے۔ 4 گھر جنت میں، اور 4 گھر کن باتوں پہ مل رہے ہیں؟ ایسی باتوں پہ مل رہے ہیں جن میں پریکٹیکلی کچھ نقصان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ اب اس میں سے وہ جو مجھے اپنے حالات میں، معاشرے میں سب سے مفید لگ رہا ہے، وہ کون سا پوائنٹ؟ اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کم علمی کے ساتھ، وہ یہ کہ حق پر بھی ہو تو بحث مباحثہ مت کرو۔ بحث مباحثہ جسے کہتے ہیں بے تکی گفتگو، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، دونوں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں کسی مسئلے کے اوپر جس کا کوئی منطقی فائدہ نہیں ہے۔ امام فرمانے مت کرو، میں تمہیں جنت میں گھر کا وعدہ کر رہا ہوں۔ تو ابھی مثال کے طور پر آج رات ہی سوچیے گا، اب آج رات، کل کے دن، بس آپ کسی گروپ میں گئے، وہاں پہ ایک گفتگو چل رہی ہے اور اس گفتگو میں آپ بھی ایک سائیڈ ہیں، آپ نے ایک میسج ڈالا ہے، اس نے ایک جواب دیا، پھر آپ نے ایک جواب دیا، پھر اس نے بھی ایک جواب دیا ہے، گفتگو گروپ میں ہے یا انڈیویجول ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے کم و بیش سامنے والا نہیں مانے گا، اس کو بھی پتہ ہے کم و بیش اس نے نہیں ماننا ہے، تو گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اب دبنے کی کوئی گنجائش رہی نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں اگر تم یہ بے وجہ کی گفتگو، بحث، منازعات چھوڑ دو، نہ کرو، چاہے حق پر ہو۔ امام فرما رہے ہیں میں تمہیں جنت میں گھر کا وعدہ کر رہا ہوں۔ اچھا، اس میں کنیکشن کیا ہے؟ اس آدمی کو جنت میں گھر کیوں مل رہا ہے؟ ممکن ہے، البتہ یہ کیوں کا سوال بعض اوقات بہت خطرناک ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنی طرف سے ریزن بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے چونکہ امام نے روایت میں کیوں نہیں لکھا ہوا تھا، یہ بعض اوقات بہت خطرناک ہوتا ہے، تو ہم ساتھ ساتھ اس کا ایک ڈسکلیمر بھی کہہ دیتے ہیں، ہمیں ایسے سمجھ میں آ رہا ہے، اصل معاملہ تو اللہ جانتا ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب انسان بے تکی کی گفتگو اور بحث میں جاتا ہے، بہت سارے گناہوں میں خود بخود پھنس جاتا ہے، اس میں خود بخود ایک انانیت انوالو ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی بول ہی لیتا ہے، بعض اوقات کوئی بات ایسی بھی کہہ دیتا ہے جس کی سند خود اس کے لیے بھی ثابت نہیں ہوتی، بول دے گا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ گویا امام یہ چاہ رہے ہیں یہ دروازہ بند کر دیں جس کے نتیجے میں انسان یہ گناہ کر سکتا ہے، یعنی تقوی کو سنبھالنے کا امام نے ایک ذریعہ سکھایا ہے۔ اب اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں۔